پیرنٹنگ کے جتنے بھی ٹاپک ہیں تو پیرنٹس جو آل اوور دا بیک گراؤنڈ ہیں ان میں اگر ڈیٹا کو دیکھیں تو 93% پیرنٹس یہی سمجھتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو لرن ایکچولی، انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. اسی طرح میں آپ سے اگر ڈیٹا شیئر کروں جو سامن پبلشڈ بائی ہائی لائٹس آئی تھنک ان 2018، تو 79% جو پیرنٹس ہیں انہوں نے کبھی بچوں کے حوالے سے کہ بچے سنتے کیوں نہیں ہیں یا اس کی ریزن کیا ہے یا اس کی کیا ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر کبھی کام ہی نہیں کیا. صرف 49% پیرنٹس ایسے ہیں آل اوور دا ورلڈ جو کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مور اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے، ٹیکنیکس اپنانی چاہیے کہ بچوں کے نہ سننے کے ریزن کیا ہو سکتے ہیں. اچھا، بچے سنتے کیوں نہیں ہیں، اس ٹیکنیک پہ جانے سے پہلے کہ وہ ٹیکنیکس کیا ہو سکتی ہیں کہ بچے والدین کی بات سنیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ ریزنز کیا ہیں. اگر وہ ریزن پتہ چل جائیں تو آپ کا مور دین 50% پرابلم سالو ہو جاتا ہے. اچھا، ڈیٹا کی بنیاد پہ پہلی چیز آپ سے شیئر کروں کہ مور دین 70% والدین جو ہیں وہ جب بچے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو فوکس نہیں ہوتے. یعنی اگر بچہ ادھر بیٹھا ہوا ہے تو آپ بات ادھر کر کے کر رہے ہیں، اور اگر بچہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا چہرہ کہیں یا فیس کہیں اور ہے. تو یہ ایک پہلا ریزن ہے. دوسرا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بچوں سے بات کرتے ہیں تو نیگیٹو جو ورڈز ہیں یا نیگیٹو سینٹنسز ہیں ان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. پازیٹیو نہ استعمال کرنے کی وجہ آپ ظاہر بات ہے وہ بچہ 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 7 سال کا، 8 سال، واٹ ایور اس کے ہے. اچھا، وہ تم اپنے بھائی کی طرح نہیں ہو، تم ایک بیڈ بوائے ہو، ٹھیک ہے، تم نے ایسا کیوں کیا، تم گھر میں کیوں دوڑ رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو نہ اور کیوں اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ ایک ریزن ہے. اسی طرح بچوں کو بار بار ٹوکنا یہ ایک بڑا ریزن ہے. بچوں کو بار بار سزا دینا، بچوں کے اوپر تنقید کرنا، بار بار لیکچر دینا، یہ ایک ہے. بچوں کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ ایک، جو بچے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، لیپ ٹاپ دیکھتے ہیں یا پھر ٹیب کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی لمٹس یا کوئی اس کا اسکیجول نہیں ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. ایک ریزن یہ بھی ہے سماعت یا کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، کان میں درد ہو سکتا ہے. تو یہ چند ریزن ہیں جو کہ ہم ٹیکنیکس میں جانے سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے بچے آپ کی بات نہیں سنتے. اچھا، ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اگنور ہوتے ہیں. جب بچے اگنور ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ آپ کی بات ان کو اہمیت آپ نہیں دیتے تو اس طرح سے سننے کو نہیں ہو سکتی. اور ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بینگ اے پیرنٹس وی آر ناٹ اے رول ماڈل. ان کے سامنے کوئی رول ماڈل ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم بات کریں تو وہ ہمیں رول ماڈل کے طور پہ دیکھیں کہ اور ہماری بات سنی جائے. اچھا، ریزن جو ہے وہ تو ہم نے جان لی ہے کہ یہ ریزن ہے اور اس کی وجہ سے ہے. اب اصل یہ ہے کہ ٹیکنیکس کیا ہیں کہ کون سی ٹیکنیک استعمال کی جائے کہ بچے جو ایکچولی والدین بچوں کی بات نہیں سنتے تو بچے ہماری بات سننا شروع ہو جائیں. اچھا، پہلی جو چیز ہے وہ سینسٹیوٹی ہے، بچے کی جو حساسیت ہے وہ جاننا بڑا ضروری ہے. ہم کیونکہ اپنی ایج کے مطابق ایز اے پیرنٹس ایدر مدر اور فادر ہم بچے کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ بچہ بڑا حساس ہوتا ہے. آپ وہ دیکھیں کہ وہ والدین جہاں پہ وہ گھر جہاں پہ 2-3 بچے ہیں اور چھوٹا بچہ جو سب سے ہوتا ہے، جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ ماں باپ یا اسپیشلی جو ماں کی گود میں ہوتا ہے اور اسے زیادہ ٹائم بھی مل رہا ہوتا ہے اور ملنا بھی چاہیے، تو وہ بچہ جو ہے وہ جلسی کا شکار ہو جاتا ہے. اب جلسی کا شکار ہونے میں کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں نے یہ دیکھا کہ اسے اور زیادہ تنگ کیا جاتا ہے. تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اب وہ ظاہر بات ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان بچوں کو بیلنس کیا جائے. ایک یہ ٹیکنیکس ہے. دوسری جو ہے وہ جب آپ الفاظ کا استعمال کریں تو بہت پازیٹیو کریں. مثلا میں نے خود کیونکہ پریکٹیکل یہ ایکسپیرینس اس سے گزرا ہوں، تو بچے ہیں گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، گھروں میں دوڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ٹیرس پہ کھیلتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں. تو آپ اگر پازیٹیو الفاظ کا استعمال شروع کر دیں، مثلا بچہ گھر کے اندر ٹی وی لان میں دوڑ رہا ہے، کھیل رہا ہے، بھاگ رہا ہے،
اب والدین کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اسے چوٹ لگی، آپ کہتے ہیں ہو تم کیوں کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، یا ایسا نہ کرو. تو اگر آپ یہ کریں کہ گھر میں ایسا چلتے ہیں بجائے سے کیوں دوڑ رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، تو پازیٹیو، یہ جسٹ فار ایگزامپل آئی ایم سیئنگ. اچھا اسی طرح جب بچے آپ کو بلاتے ہیں، میں تو بڑا اس پہ ہوں کہ والدین جیسا بھی اور کہیں بھی بیزی ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے معاملے میں والدہ جو ہوتی ہے خاص طور پہ وہ کچن میں کہیں بھی بیزی ہے، تو بچے جب آپ کو بلائیں تو ان کی بات کو فوری طور پہ سنیں. تو یہ جو بچوں کو سننا ہے، یہ بچے آپ کی بات سنیں گے، اور جو یہ بڑے ہوں گے اور وہ پھر بشرط زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو بھی رکھی ہے، تو اس وقت یہ چیزیں بالکل وائس ورسا چل رہی ہوتی ہیں کہ بچے جو ہے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہیں، تو والدین کی بات سنتے ہیں. اچھا اسی طرح سے ایک ریزن ٹیکنیکس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ بچوں سے بات کر رہے ہوں تو صرف انہی کی بات سنی جا رہی ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ان کی بات سن رہے ہیں کہ اچھا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں. یہ ایک پریکٹیکلی ٹیکنیک اپنائی جا سکتی ہے. اچھا ایک بچے کی جو ہے وہ بچے کو اپنی غلطی جو ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہو، سوری کر رہا ہو، وہ سکھایا جائے. وہ اس طرح سے سیکھے گا یہ اس ٹیکنیک کو کہ جب آپ والدین ہیں، والدین سے غلطی ہو سکتی ہے، بابا آپ نے یہ نہیں کیا، ماما آپ نے یہ نہیں کیا، تو آپ سوری کریں، بچے سے بھی سوری کریں، بچے سے معذرت کریں، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں. تو اس سے بچہ یہ لرن کرے گا. جو بچہ یہ لرن کرتا ہے تو وہ آپ کی بات مانے گا. اسی طرح ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں. اچھا آپ کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میٹنگ کریں اس سے. اور یہ میں آپ سے بڑا پریکٹیکل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. آپ باہر نکل جائیں بچے کے ساتھ، ٹیرس پہ چلے جائیں، آؤٹ آف دی ہوم، پارک میں چلے، کہیں بھی چلے جائیں، بچے کی ایج کے مطابق یہ میں خاص طور پہ 7 سال سے زیادہ جو ایج کے بچے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، ٹل ٹین ایج. تو آپ اس سے میٹنگ کریں. اچھا میٹنگ جو ہے انڈیویجول ہوتی ہے، تو وہ ساری چیز جو بات آپ اسے سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ اس کا فائدہ ہوگا. لیکن ہم کئی بار ڈانٹتے ہیں، جب سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جس کو کہتے ہیں نا پکا ہو جاتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے اس پہ اثر نہیں ہوتا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بچے سنتے کیوں نہیں ہیں، جتنی ہمارے بینگ والدین ہم سنتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں. ہمیں تربیت کا انداز کیا ہوتا ہے کہ تربیت اس انداز میں کی جائے کہ بچہ جب ٹین ایج یا بڑا ہوتا ہے تو اس کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہو کہ وہ اکیلا ہے، کہیں بھی ہے تو اسے کوئی ایشو نہ ہو. ایک بار ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ سختی سے کوئی چیز کریں گے بچوں کے اوپر تو میں بھی وقتی طور پہ تو آپ رزلٹ لے لیں گے، یہ ممکن ہے کہ وقتی طور پہ آپ کو رزلٹ مل جائیں، لیکن لانگ ٹرم میں جب بھی اس سے آزادی اس بیٹے یا بیٹی کو ملے گی تو اس کے اثرات ٹھیک نہیں ہوں گے لانگ ٹرم کے. اچھا یہ بھی ایک ضروری ہے بچوں کے لیے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. بچوں کی تعریف کرنا ہے، لیکن میں تعریف سے آگے کہتا ہوں کہ حوصلہ افزائی کی جائے. بچوں نے اچھا کام کیا ہے تو بجائے آپ اس کی تعریف کر لیں، لیکن یو آر اے گڈ بوائے یا یو آر اے گڈ گرل، تو اس نے جو کام کیا ہے تو آپ اسے یہ بتائیں کہ تمہیں جو یہ کام کیا ہے ABC ٹھیک ہے. جیسے کوئی ہوم ورک اس نے بہت اچھا کر لیا، کوئی پروجیکٹ بہت اچھا کر لیا، کوئی اسائنمنٹ بہت اچھی کر لی، تو اسے یہ کہیں کہ آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے اپنے آپ پہ، آپ نے اتنا اچھا کام کیا. تو ہم عموماً تعریف کر دیتے ہیں، حوصلہ افزائی نہیں کرتے. تو انکریجمنٹ جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ تعریف سے اوپر جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. اسی طرح اس ایک ٹیکنیک سے یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بچوں کے رائٹ کا خیال رکھیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے رائٹس ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں. ان کے کھیلنے کا ٹائم ہے، ان کا اسکرین ٹائم جو کہ ایج کے مطابق محدود، ہر ایج کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ بچوں کے رائٹ جو ہے اگر ان کو آپ دینا شروع کر دیں گے تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہو سکتی ہے جو کہ بچے آپ کی بات سننا شروع کر دیں گے. اچھا اسی طرح سے ایک جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بڑا کائنڈ اور فن ہونا پڑتا ہے. مثلاً آپ مارننگ میں ہیں، آپ ناشتے کی ٹیبل پہ آئے ہیں، بچے نے اسکول جانا ہے. میں ایگزامپل سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اچھا بچہ آیا ہے، اس نے منہ ہاتھ دھویا ہے یا شاور لیا ہے یا واٹ ایور فار ایگزامپل، تو اس نے برش نہیں کیا اور آپ کو پتہ ہے. تو آپ اب وہاں بیٹھ کے اگر یہ کہیں گے تم نے برش نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اور تو آپ اس سے جب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ بجائے اس کے اسے کہیں کہ آیا مل کے ٹوتھ برش کرتے ہیں. تو اس طرح کی ٹیکنیک سے ہم اپنے بچے کو بہتر بنا سکتے ہیں کہ ہماری بات سنیں. اچھا اسی طرح سے جو ہے وہ بچوں کو منظم بنانے کی ضرورت ہوتی ہے.
خاص طور پہ 6-7 سال کا بچہ جب کراس کر رہا ہوتا ہے تو ہر چیز اس کی منظم ہو. وہ اسکول سے آ رہا ہے، اسکول کا بیگ کہاں ہے، بکس کہاں ہیں، شوز کا ریک کدھر ہے، چینج کرنا ہے تو وہ چیزیں کہاں رکھنی ہے، چینج خود سے کرنا ہے. تو یہ منظم بنا کے ہم یہ بھی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں. آخری چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ بہت ضروری ہے. آپ یہ طے کر لیجئے کہ میں نے بچے کے ساتھ پوری طرح فیئر ہو کے 10 منٹ منیمم، جو 10 منٹ ہے، ویسے تو جتنا آپ زیادہ گزاریں تو بہت اچھا ہے، لیکن 10 منٹ میں نے گزارنے ہیں بچوں کو، اور وہ 10 منٹ صرف اسی کے ہوں. اس سے بات کریں، اس کو ٹائم دیجیے، اور اس کا پھر رزلٹ دیکھیے کہ آپ کے بچے آپ کی بات کیوں نہیں سنتے. کیونکہ ہم میں نے جو پیرنٹنگ کے اوپر بہت سارے سیشن آپ کی نظر سے گزرے بھی ہوں گے اور گزریں گے بھی، تو اس میں یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو ہم پریکٹیکل ایکسپیرینس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس سے جو رزلٹ آتے ہیں اس کی بنیاد پہ یہ باتیں ہوتی ہیں. تو آپ کا جو ٹائم ہے، اگر آپ بچے کو ٹائم دینا شروع کر دیں تو یہ ایک بڑی ٹیکنیک ہے جس سے بچے آپ کی بات سننا شروع کر دیں گے.